بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الفجر کی آیت نمبر 23 تک ہم پڑھ چکے تھے۔ آیت نمبر 23 کے بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یقول، وہ کہے گا، وہ سے مراد یہاں انسان ہی ہے کہ اس دن اسے نصیحت آئے گی سارا کچھ دیکھ کے، اور اسے یہ بات سمجھ میں آئے گی کہ دنیا میں مجھے کس لیے بھیجا گیا تھا اور مجھے کرنا کیا چاہیے تھا۔ اس دن وہ نصیحت حاصل کرے گا، نصیحت پکڑے گا، لیکن اس نصیحت کا کیا فائدہ؟ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یقول، اس دن وہ کہے گا، یا لیتنی، اے کاش کہ میں، یا اے لیتا کاش، نی میں، یا لیتنی، اے کاش کہ میں، قدمت، آگے بھیجتا، لحیاتی، لے واسطے کے لیے، حیات زندگی، یا میری، لحیاتی اپنی زندگی کے لیے۔ تو اس دن جب نصیحت پکڑے گا اور پھر اس نصیحت کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، تو اللہ تعالیٰ مزید ہمیں یہ سمجھا رہے ہیں بات کہ اس دن پھر انسان جو ہے وہ کہے گا کہ کاش کہ میں نے اپنی اس زندگی کے لیے کچھ کیا ہوتا اور میں نے عمل کر کے یہاں بھیجے ہوتے تو آج میں پریشانی کا شکار نہ ہوتا۔ اب وہ صورتحال، یہ صورتحال تو یوم قیامت ہے، یعنی قیامت کے روز بندہ جو ہے وہ اس صورتحال سے دوچار ہوگا، لیکن وہ صورتحال اللہ تعالیٰ نے اپنے قرآن میں اور ان آیات میں بتا دی ہے، ہمیں اس دنیا میں سمجھا دی ہے کہ یہ صورتحال آنے والی ہے، اور وجہ اس کی یہ ہے کہ اس کے بعد دوبارہ موقع کوئی نہیں۔ موقع ہمارے پاس یہی ہے جب تک ہماری سانسیں چل رہی ہیں، ہم اس دنیا میں زندوں میں ہمارا شمار ہے، اس وقت تک ہمارے پاس موقع ہے اپنی مرنے کے بعد کی زندگی کو سنوارنے کا۔ اس کے بعد تو جتنے بھی مراحل ہیں اسرائیل علیہ السلام کے ہمارے سامنے آنے تک، جو وہ ہماری جان قبض کرنے کے لیے ہمارے سامنے آ جائیں گے، تو اس وقت سے ہی سارے معاملات، ہماری آزمائش ختم ہو گئی، ہمارے دنیا کی زندگی کا معاملہ ختم ہو گیا، اعمال کا سلسلہ رک گیا، توبہ کا دروازہ بند ہو جاتا ہے فوراً۔ تو اس کے بعد تو پھر جتنے بھی مراحل ہیں، پھر جتنی مرضی کوئی نصیحتیں حاصل کیے جائے، جتنا مرضی وہ کوئی پچھتائی جائے، نہ اس پچھتانے کا کوئی فائدہ ہے، نہ پھر اس یقین کرنے کا کوئی فائدہ ہے۔ تو فائدہ ہے تو ابھی، تو وہ صورتحال اللہ تعالیٰ نے بڑی واضح کر کے ہمیں یہاں بتا دی کہ اگر تم نے لاپرواہی برتی اور دنیا میں جو تمہیں ذمہ داری دی گئی ہے، جو ہدایت اللہ کی طرف سے آئی ہے، اور جس میں تمہیں سمجھا دیا گیا ہے کہ انسان جو ہے وہ آزمائش کے لیے آیا ہے، اور یہاں امیر کی بھی آزمائش ہے، غریب کی بھی آزمائش ہے، اور تم ہو کہ اس آزمائش کو سمجھ نہیں پا رہے، نہ تم یتیموں کا خیال کرتے ہو جس سے آخرت سنورتی ہے، کیونکہ یتیموں کی پرورش کرنے والا، یتیموں کا خیال کرنے والا، اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کہ میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا جنت میں اس طرح سے ہوں گے، دونوں انگلیوں کو جوڑ کے آپ نے فرمایا تھا جیسے یہ دونوں انگلیاں ایک ساتھ ہیں، ایسے میں اور یتیم کی پرورش کرنے والا جنت میں ایک ساتھ ہوں گے۔ تو مطلب تمہیں وہ شوق ہی کوئی نہیں ہے، تم یتیم کے ساتھ مہربانی نہیں کرتے، اور یہ وہ کام تھے جنہوں نے تمہیں آزمائش میں کامیاب کرنا تھا، اور مسکینوں کو کھانا کھلانے پر رغبت بھی کوئی نہیں دلاتے، وراثتیں ہیں جو حق اللہ نے رکھے ہیں وہ کھا جاتے ہو ایک دوسرے کے، مال سے تمہیں بڑی محبت ہے، اور باقی سارے رشتے ناتے ان سب کی بڑی بے قدری تم کرتے ہو، کسی چیز کا تمہیں احساس نہیں ہے۔ لیکن جب زمین ساری توڑ پھوڑ ڈالی جائے گی اور اللہ تعالیٰ کا عرش آ جائے گا، اللہ تعالیٰ آ جائیں گے، فرشتے آ جائیں گے صفیں باندھ کے، جہنم لے آئی جائے گی، تو اس وقت جب انسان نصیحتیں حاصل کرے گا تو کیا فائدہ اس کا؟ پھر پچھتا کے کہے گا کہ کاش کہ میں نے اپنی زندگی کے لیے کچھ کر لیا ہوتا۔ تو وہ قول اس وقت کا اللہ تعالیٰ نے بیان ہمارے لیے اسی لیے کیا کہ ہم ابھی اس قول کو تصور کرتے ہوئے کہ خدا نہ خواستہ کہیں یہ بات کہنے والے ہم ہی نہ ہوں وہاں پر، تو اس کیفیت سے بچنے کا موقع ابھی ہے کہ سانسیں جب تک چل رہی ہیں پچھلی گزشتہ غلطیوں سے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لیں، اور ان غلطیوں پر اور توبہ کر لیں سچی اللہ تعالیٰ کے حضور، اور آئندہ کے لیے جو زندگی کی سانسیں ہیں وہ ہر لمحہ اللہ کی ہدایت کے مطابق گزارنے کا عزم بھی کر لیں اور اس پر قائم بھی ہو جائیں،
تو پھر انشاءاللہ ابھی بھی معاملہ بگڑا نہیں ہے، ابھی بھی ہمارے پاس موقع اور مہلت موجود ہے۔ لیکن اگر خدا نہ خواستہ اسی غفلت کی صورت میں، جس غفلت میں ہم نے بقیہ زندگی گزاری ہے، گزشتہ زندگی گزاری ہے، اسی غفلت میں اگر ہم نے آئندہ جو لمحات رہ گئے ہیں زندگی کے پتہ نہیں کتنے ہیں، وہ بھی اگر اسی غفلت میں گزار دیے تو پھر بڑے افسوس کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتا بھی دیا اور پھر بھی ہم اپنی اس زندگی کے لیے کچھ نہ کر سکے۔ اس دن جو کہے گا کہ کاش کہ میں نے اپنی زندگی کے لیے کچھ کر لیا ہوتا، میں نے کچھ آگے بھیج دیا ہوتا، تو اس دن کہنے کا تو کوئی فائدہ نہیں۔ آج اگر یہ احساس کر لیا جائے اور ہم یہ ذمہ داری محسوس کر لیں کہ اپنی عاقبت کے لیے ہم کچھ کر لیں، جہنم سے بچنے کے لیے کچھ کر لیں، قبر کے عذابوں سے بچنے کے لیے کچھ کر لیں، جنت کے وارث بننے کے لیے کچھ کر لیں، تو آج اگر ہم یہ احساس کر لیں تو اس کا فائدہ ہے۔ اس دن اس حسرت کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ یقول، وہ کہے گا، یا لیتنی، اے کاش کہ میں قدم تو آگے بھیجتا، لحیاتی، اپنی زندگی کے لیے، فیومئذ، پس یا پھر اس دن، لا يعذب، نہیں عذاب کرے گا، عذب يعذب، عذاب دینا، لا يعذب، نہیں وہ عذاب کرے گا، عذابہ، اس کے عذاب جیسا، احد، کوئی ایک، کوئی بھی، یعنی اس دن پھر جب اللہ کی پکڑ آئے گی اس آزمائش میں ناکامی کی وجہ سے، اور اللہ تعالیٰ جب اس کو پھر عذاب دے گا اس کی ہدایت کے بارے میں کوتاہیوں کی وجہ سے، تو جیسا عذاب اور جیسی سزا اللہ تعالیٰ دے گا ویسی سزا کوئی نہیں دے سکتا۔ فیومئذ، پس اس دن، لا يعذب، نہیں وہ عذاب کرے گا، نہیں کوئی عذاب کرے گا یا نہیں عذاب کرے گا عذابہ، اس کے عذاب جیسا، احد، کوئی بھی، ولا یوثق، اور نہ کوئی قید کرے گا، مطلب باندھ لینا، کسی کو پکڑ کے اس کو رسی کے ساتھ باندھنا یا جکڑ دینا کسی چیز کے ساتھ، تو ولا یوثق، اور نہیں قید کرے گا اور نہیں جکڑے گا، وثاقہ، اس کی قید جیسا یا اس کے جکڑنے جیسا، احد، کوئی بھی، یعنی جس طرح سے اللہ تعالیٰ اس دن مجرموں کو جکڑیں گے ویسے کوئی نہیں جکڑ سکتا، کہ ان کے جکڑنے کے لیے جو زنجیریں ہوں گی وہ بھی آگ کی ہوں گی، اور آگ کی ہی بنی ہوئی زنجیروں سے ان کو جہنم کے اندر جکڑا جائے گا۔ تو جیسا عذاب اللہ کا ہوگا ویسا عذاب کسی کا نہیں، اور جیسی پکڑ اور جکڑ وہاں پر اللہ کی ہوگی ویسی کوئی پکڑ نہیں کر سکتا اور ویسا کوئی جکڑ نہیں سکتا۔ تو ولا یوثق، اور نہ کوئی قید کرے گا، وثاقہ، اس کی قید جیسا، احد، کوئی بھی۔ تو اس صورتحال میں، اس پریشانی میں تو ہوگا وہ مجرم آدمی، لیکن وہ لوگ کہ جنہوں نے اللہ کی ہدایت کی پرواہ کی، اللہ کے قرآن کے ساتھ اپنا تعلق رکھا، اللہ کے قرآن سے رہنمائی لے کے اپنی زندگی کے سارے معمولات کو ترتیب دیا اور اللہ تعالیٰ کی ہدایت کے مطابق اپنے شب و روز گزارے، ایسے لوگوں کا انجام یہ نہیں ہوگا۔ وہ وہاں پریشان نہیں ہوں گے، بلکہ وہ تو بڑے خوش اور مطمئن ہوں گے، اور ان کو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، یا ایتھا النفس المطمئنہ، یا ایتھا، یہ ایتھا ایھا کا کی مؤنث ہے، تو یہ کیونکہ نفس کے لیے ہے، نفس مؤنث ہے عربی زبان میں، اس لیے ایتھا کہا گیا، اور یہ ویسے ہی ہے اس کا معنی جیسے یا ایھا کا معنی ہے۔ تو یا ایتھا، اے النفس المطمئنہ، اطمینان والی جان یا مطمئن جان، تو النفس المطمئنہ، مطمئن جان، اطمینان والی یا پرسکون، تو یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے مطمئن جان یا اطمینان والی جان، ارجعی، لوٹ آ، ارجعی، رجوع کر لے، لوٹ کر آ جا، الی ربک، اپنے رب کی طرف، الی طرف رب کے، اپنے رب کی، راضیتاً،
خوش ہونے والی ہے یا خوش ہوتے ہوئے، راضیتاً خوش ہوتے ہوئے، یعنی تو خوشی کی کیفیت میں خوش ہوتے ہوئے اپنے رب کی طرف آ جا، اے اطمینان والی جان، کیونکہ ظاہر ہے وہ سارا اطمینان اور سکون وہ اللہ تعالیٰ پر ایمان کی وجہ سے اور نیک اعمال کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اپنے پسندیدہ لوگوں کو عطا فرمائیں گے۔ تو وہ جان جو مطمئن ہوگی، اللہ تعالیٰ اسے فرمائیں گے کہ اے اطمینان والی جان، اے مطمئن جان، ارجعی لوٹ آ الی ربک، اپنے رب کی طرف، راضیتاً خوش ہوتے ہوئے، مرضیتاً پسندیدگی کے عالم میں، یعنی راضیتاً کا مطلب خوش ہونے والی، یعنی تو اس حالت میں آ کہ تو خوش ہو رہی ہو، خوشی خوشی آ، اور مرضیتاً یعنی اس کیفیت میں آ کہ نہ صرف تو خوش ہے بلکہ تیرا رب بھی تجھ پر خوش ہے۔ مرضیہ یعنی جس پر خوش ہوا گیا ہو، جس پر اللہ خوش ہو گیا، تو اس لیے پھر خوش ہو، اگر لفظی طور پہ ہم کریں تو راضیتاً خوش ہوتے ہوئے، مرضیتاً خوش ہوا گیا تجھ پر، لیکن اس کو ہم خوش ہوا گیا یعنی جب اس پر اللہ تعالیٰ خوش ہوا تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اس کو پسند کر لیا، تو پسندیدگی کی حالت میں، یعنی خوشی خوشی آ اور پسندیدگی کی حالت میں آ کہ تو خود بھی خوش ہے اور تیرا رب بھی تجھ پر خوش ہے، اس حالت میں آ جا، تو بھی خوشی خوشی آ جا اور تیرا اللہ بھی تجھ پر خوش ہے، تیرا اللہ بھی تجھے پسند کرتا ہے۔ تو پسندیدگی کی حالت میں، راضیتاً خوش ہوتے ہوئے، مرضیتاً پسندیدگی کی حالت میں، یہ دونوں حال ہیں، یعنی اس کے آنے کے احوال ہیں کہ وہ آئے، جان آئے لوٹ کر، کس حال میں آئے؟ دو حال بیان ہوئے ہیں، ایک حال تو یہ کہ وہ خود خوش ہو جان، آتے ہوئے خوش ہوتے ہوئے آئے، دوسرا حال یہ ہے کہ وہ پسندیدگی کی حالت میں آئے، یعنی اللہ اس پر راضی ہے اور اس پر راضی ہوا گیا ہے اور راضی ہوئے جانے کی حالت میں وہ آئے، تو یہ دوسری حالت ہے۔ تو دونوں حالتیں بیان ہوئی ہیں اس کی آنے کی۔ تو ارجعی لوٹ آ تو، یا لوٹ آ الی ربک، اپنے رب کی طرف، راضیتاً خوش ہوتے ہوئے، مرضیتاً پسندیدگی کی حالت میں۔ پسندیدگی کی حالت میں شاید بچوں کو بولنا ذرا مشکل لگے، تو پسند کی گئی حالت میں بھی آپ کہہ سکتے ہیں، اگر تھوڑا اور سادہ کرنا ہو اس کو، الفاظ کو، پسند کی گئی حالت میں یا پسندیدگی کی حالت میں زیادہ مناسب لگ رہا۔ فادخلی، بس یہ پھر، ادخلی داخل ہو جا، فی عبادی، فی میں، عبد کی جمع ہے، عبد بندہ، عبادی میرے بندے، تو فادخلی فی عبادی، پس داخل ہو جا میرے بندوں میں۔ اس سے کیفیت وہ بھی لگتی ہے کہ جب شاید یہ جو جان قبض ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ کے حضور وہ پیش کی جاتی ہے، اور پھر اس روح کو ٹھہرایا جاتا ہے، جیسا کہ بعض روایات میں آتا ہے کہ جو نیک لوگوں کی روحیں جو ہیں وہ ایک جگہ پر ہوتی ہیں، اور بعض روایات اس طرح سے بھی کوئی ایک نیک آدمی یا کوئی ایک نیک روح جب فوت ہو کے وہ آتی ہے تو وہ جو پہلے سے موجود روحیں ہیں وہ اس کو خوش ہو کے ملتی ہیں اور اس سے پچھلے جو دنیا میں رہ گئے لوگ ہیں ان کے بارے میں خیریت پوچھتی ہیں، تو وہ بتاتی ہے حالات کہ ہاں جی وہ بھی ٹھیک ہے، وہ بھی ایسے ہے، وہ اس حالت میں ہے، وہ اس حالت میں ہے۔ تو بعض کے بارے میں وہ روحیں پوچھتی ہیں کہ ہاں وہ کیسے ہے، تو وہ کہتے ہیں وہ تو آ گیا تھا پہلے مجھ سے، تو کیا وہ یہاں نہیں آیا؟ وہ کہتے ہیں کہ نہیں، وہ اگر وہ آ گیا تھا تو یہاں تو وہ نہیں پہنچا، تو اچھا اس کا مطلب وہ تو پھر گیا دوسری طرف۔ تو وہ افسوس کرتی ہیں اس پر کہ وہ مطلب وہ تو بدقسمت ہوا، وہ تو یہاں آیا ہی نہیں اور وہ یہاں نہیں آ سکا، یعنی نیک لوگوں کی روحیں اکٹھی ہوتی ہیں۔ تو ان مطلب احادیث کے حوالے سے یہ جو صورتحال ہے وہ یہاں محسوس ہوتی ہے کہ وہ مطمئن جان، اس کو اطمینان کے ساتھ اس کو قبض کیا جاتا ہے، اور اسرائیل علیہ السلام اس کو قبض کرتے ہیں تو فوراً جنت کے فرشتے اس کو تھام لیتے ہیں، جنت کے لباس میں اس کو لپیٹ کے آسمانوں کی طرف چڑھتے ہیں۔ تو وہ یہ جو جان ہے یہ مطمئن جان ہے۔
اور اس کو جب جنت میں اس کا ٹھکانہ دکھایا جاتا ہے تو اس کے بعد اور بھی زیادہ وہ مطمئن اور خوش ہوتی ہے۔ تو یہ اطمینان والی جان ہے، اس کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے مطمئن جان، آ جا تو اپنے رب کی طرف، راضیتاً، خوش ہوتے ہوئے، تو بھی خوش ہے، تیرا رب بھی تجھ پر خوش ہے، اور اس حال میں تو اپنے رب کی طرف آ جا اور میرے بندوں میں آ کے داخل ہو جا۔ جہاں اللہ کے بندوں کی روحیں ہیں وہاں اللہ تعالیٰ اس روح کو بھی ٹھہرا دیتے ہیں، اس اگر احادیث کی روشنی میں اس آیت کو دیکھیں تو۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فادخلی فی عبادی، پس داخل ہو جا میرے بندوں میں، تیرا شمار میرے بندوں میں ہے اور میرے پسندیدہ لوگوں میں ہے۔ وادخلی، اور داخل ہو جا، جنتی، میری جنت میں، تو میرے بندوں میں آ جا، اور میرے بندوں کے لیے کیونکہ جنت ہے اس کا مطلب ہے کہ تو میری جنت میں آ جا۔ لیکن یہ ان لوگوں کے لیے کہ جو اس دنیا کی آزمائش کی حقیقت کو سمجھتے ہیں اور اس آزمائش میں اللہ کی ہدایت کے بتائی ہوئی جو راہ ہے اس پر چلتے ہوئے اس آزمائش سے کامیابی سے گزرتے ہیں، اور جو ہی پھر وہ مرتے ہیں تو پھر وہ اطمینان والی جان کہلاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اس مطمئن جان کو پھر اپنے پاس اس حالت میں بلاتے ہیں کہ وہ خود بھی جان خوش ہوتی ہے اللہ پر اور اللہ اس پر خوش ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اسے اپنے بندوں میں داخل کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اسے اپنی جنت میں داخل فرماتے ہیں۔ اللہم اجعلنا منہم، یا اللہ ہم سب کو بھی ان جانوں میں سے بنانا، آمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یقول، وہ کہے گا، یا لیتانی، اے کاش کہ میں، قدمت، آگے بھیجتا، لحیاتی، اپنی زندگی کے لیے، فیومئذ، پس اس دن، لا يعذب، نہیں عذاب کرے گا، عذابہ، اس کے عذاب جیسا، احد، کوئی بھی، ولا یوثق، اور نہ کوئی قید کرے گا، وثاقہ، اس کی قید جیسا، احد، کوئی بھی۔ یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے اطمینان والی جان یا اے مطمئن جان، ارجعی، لوٹ آ، الی ربک، اپنے رب کی طرف، راضیتاً، خوش ہوتے ہوئے، مرضیتاً، پسندیدگی کی حالت میں، فادخلی، پس تو داخل ہو جا، فی عبادی، میرے بندوں میں، وادخلی، اور داخل ہو جا، جنتی، میری جنت میں۔